إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وإن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل في موضع آخر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے جو بڑے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور وہیں کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے جو بالکل سیاہ ہوں گے اور کالے ہوں گے. فأما الذین اسودت وجوہہم، جن لوگوں کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا زجر و توبیخ کے طور پر ڈانٹتے ہوئے اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد بھی باوجود تم نے کفر کی راہ اختیار کی، ایمان لانے کے باوجود تم نے کفر کی راہ اختیار کی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو لہذا ایمان لانے کے بعد اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ رکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. رحمت الہی کا سایہ حل کے میدان میں ان کے سروں پر ہوگا. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس رحمت الہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے. مفسر صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سیاہ روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، یہ اہل السنہ ہیں، جو سنت کی پیروی کرنے والے، سنت کی اتباع کرنے والے، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کر چلنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل آئیڈیل تسلیم کرنے والے، جن کی زندگیوں میں قدم قدم پر حدیث و سنت کے حکم ہے، یہ لوگ ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے. اور رہے وہ لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے، یہ کون ہیں؟ کہا ہم اہل البدعہ، کہا کہ یہ بدعات ہیں، یہ بدعاتی ہیں، یہ خرافی ہیں جو دین میں نئے نئے اضافے کرتے ہیں اور ایسی باتوں پہ عمل کرتے ہیں جن کا کتاب و سنت سے ثبوت نہیں. اہل سنہ کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور سیاہی دراصل عبارت ہے ذلت، رسوائی سے،
اہل بدعت کے میدان میں ذلیل ہوں گے، اہل بدعت حشر کے میدان میں رسوا ہوں گے، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ حوض کوثر پہ آئے ہوئے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر سحقا سحقا لمن بدل دینی بعدی، سحقا سحقا لمن بدل دینی بعدی، جو لوگ جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میرے دین کی شکل بدل دی، دور ہو جاؤ مجھ سے، دور چلے جاؤ مجھ سے، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے دین میں بدعت ایجاد کی۔ اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرات گرامی، ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسرین صحابہ میں آتے ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر کا مصداق اہل السنہ اور اہل بدعت کو بتاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بدعت اور بدعتی کی اس قدر مذمت کیوں؟ اس لیے کہ محترم بھائیوں، بدعتی اپنی زبان حال سے گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، دین ابھی ناقص ہے، دین میں ابھی اضافے کی گنجائش ہے، اسی لیے وہ ایسی باتیں ایجاد کرتا ہے جو آج سے پہلے نہ تھی۔ اس طرح وہ اس فرمان باری تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ یہ آیت عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی اور دین کے مکمل ہونے کی بشارت سنا دی گئی۔ یہ دین مکمل دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین دے گئے، لیکن بدعتی زبان حال سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ گویا یہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اور وہیں بدعتی ایک ناحیے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام بھی لگاتا ہے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن امت کو بتایا نہیں، پہنچایا نہیں، فلاں بات بھی دین کا حصہ تھی آپ بتائے نہیں، فاتحہ دلانا دین کا حصہ تھی آپ کبھی فاتحہ دلائے نہیں، شب برات منانا دین کا حصہ تھی آپ کبھی شب برات منائے نہیں۔ تو ظاہر بات ہے اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ بدعتی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں بتائی نہیں، چھپائی ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے بدعتی اور اہل بدعت کی کتاب و سنت میں اتنی مذمت آئی ہے، اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے بھی بڑی مذمت کی ہے۔ اسلاف نے ہمارے اور آپ کے آگے ایک اصول بتا دیا ہے، جس اصول کو مان کر ہم سنت اور بدعت میں فرق کر سکتے ہیں، سنی اور بدعتی میں فرق کر سکتے ہیں۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما لم یکن یومئذ دینا فلن یکون اليوم دینا۔ سنت اور بدعت کو پہچاننے کا پیمانہ یہ ہے، سنت اور بدعت کو پہچاننے کا معیار یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی قول ہو، کوئی بھی بات ہو جس میں اختلاف ہو جائے، یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ سنت ہے کہ بدعت ہے۔ امام مالک بن انس کہتے ہیں معیار یہ ہے کہ دیکھ لو یہ کام جس میں اختلاف ہوا ہے، یہ بات جس میں اختلاف ہوا ہے، یہ کام عہد نبوی میں دین کا حصہ تھا کہ نہیں، عہد صحابہ میں دین کا حصہ تھا کہ نہیں، نبی کے زمانے اس پر عمل ہوا ہے کہ نہیں، صحابہ کے زمانے میں اس پر عمل ہوا ہے کہ نہیں۔ فرمایا بہت آسان سی بات، جس بات پہ نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں عمل ہوا ہے وہ سنت ہے، اور جس بات کا ثبوت نبی کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ملتا، امام دارالہجرہ نے کہا سمجھ جاؤ کہ وہ بدعت ہے۔ لوگ ہزار دلائل پیش کریں، ہزار شبہات لائیں، عہد نبوی اور عہد صحابہ میں جو چیز دین کا جز نہ تھی، دین کا حصہ نہ تھی، اب وہ قیامت تک کبھی دین کا جز اور دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ حضرات گرامی، دین پر عمل کرنے کا معیار مجھے اور آپ کو کیا بتایا گیا، کیا سکھایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آیا، اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام یہ ہے شہادتین، توحید کی گواہی دو، رسالت کی گواہی دو، دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھو۔ سائل نے کو پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی مزید کچھ پہ فرض ہے کیا؟ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے کہا لا الا ان تطوع، اللہ کے نفل نماز پڑھے۔ کہا روزے، مہینے میں 1 مہینے کے روزے، سال میں 1 مہینے کے روزے یہ فرض ہے؟ کہا اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ فرض ہے؟ کہا کہ نہیں، الا ان تطوع، اللہ کے نفل روزے رکھو۔ کہا سال میں 1 مرتبہ تمہیں صدقہ دینا ہے، واجب زکات، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خرچ مجھ پہ فرض ہے؟ کہا لا الا ان تطوع، اللہ ہے کہ تم اپنی جانب سے نفلی صدقہ کرنا چاہو تو اور بات۔ سائل کو آپ نے بتایا شہادتین، نماز، زکات، روزہ، اس وقت تک جو ہے حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا جس وقت سائل نے سوال کیا تھا۔ سائل جاتے میں کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی گواہ رہیے، آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرے عمل کا معیار یہ ہوگا کہ جتنا آپ نے بتایا ہے اس میں نہ میں کوئی زیادتی کروں گا، اس میں نہ میں کوئی کمی کروں گا۔
اس میں نہ کسی قسم کی زیادتی ہوگی انشاءاللہ، اس میں نہ کسی قسم کی کمی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص جانے لگا تو کہنے لگے کہ افلح وابہ ان صدق، افلح ان صدق او دخل الجنت ان صدق۔ آپ نے کہا لوگوں دنیا میں کسی زندہ جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو، دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ کامیاب ہو گیا یہ شخص اگر اپنی کہی ہوئی بات کو سچ کر دکھائے، کامیاب ہو گیا یہ شخص اگر اس کے عمل کا معیار یہ ہو کہ جتنا میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرے اور جس سے میں روکتا ہوں اسے رک جاؤ، جتنا میں نے کہا اس پہ مکمل عمل کرے، اس میں اضافہ نہ ہو۔ حضرات گرامی، دین اس کو کہتے ہیں، سنت اس کو کہتے ہیں، پیروی اس کو کہتے ہیں کہ جتنا کہا گیا ہے اتنا کیا جائے، اس میں کمی کرنا بھی غلط، اس میں اپنی جانب سے زیادتی کرنا بھی غلط، چاہے زیادتی کرنے والے کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ نیتوں کے اچھے ہونے سے ناجائز کام جائز نہیں ہو جاتے، نیتوں کے اچھے ہونے سے بدعت سنت نہیں بن جاتی، نیتوں کے اچھے ہونے سے غلط کام صحیح نہیں بن جاتا۔ اجر و ثواب کی نیت ہی سے کریں گے آپ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہی کریں گے آپ۔ لیکن قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ بہت سارے کام کرتے ہیں یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کو خوش کر رہے ہیں، ہم جنت کو پا رہے ہیں، حقیقت میں وہ جہنم سے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ثواب کمانے کے وجہ عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ سلف نے کہا یہ کون ہے؟ یہ بدعتی ہیں، یہ خرافی ہیں جو دین میں نئے نئے کام کرتے ہیں۔ اس امت سے پہلے گزری بھی 2 امتیں یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کی گمراہی میں جہاں بہت سارے فرق ہیں، ایک فرق یہ کہ یہودیوں نے دین میں کمی کی اور نصارہ نے دین میں زیادتی کی۔ یہودیوں نے یہ کیا کہ جتنا حکم دیا گیا اس پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے دین پر عمل کرنے میں کمی کی، اور نصارہ کی گمراہی ہے انہوں نے عمل کیا، ضرورت سے زیادہ عمل کیا، بدعات میں مبتلا ہو گئے، خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ یہود و نصارہ انہوں نے دین میں کمی کی، انہوں نے دین میں زیادتی کی، اسی لیے ہمیں یہود و نصارہ دونوں کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگارا ہمیں صراط مستقیم پہ لے چل، ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر کہ تیرا انعام ہوا، تیری رحمتیں ہوئی۔ پروردگارا ان لوگوں کی راستے سے بچا لے، ان لوگوں کی گمراہی سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہودی جنہوں نے دین میں کمی کی، اور ان لوگوں کے راستے بھی بچا لے جو گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ کرسچن جنہوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کی۔ حضرات گرامی، ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر بدعات سے، بدعتیوں کے طور طریقوں سے، دین میں کمی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کرو کہ آخر یہ کتنی اہم بات ہے کہ دین صرف وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرات گرامی، پر بدعت کا سب سے بڑا وبال یہ ہوتا ہے اس کی ساری محنت رائے گا، اس کی ساری محنت بیکار۔ اس لیے آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، جو بڑے بڑے بدعتی فرقے گزرے ہیں آپ عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑے عبادت گزار خوارج، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے رہتے ہوئے یہ لوگ پیدا ہو گئے ایسا قتل عام کروں گا ان کا جیسی تباہی کے عذاب الہی سے قوم عاد میں مچی تھی۔ اور ان خوارج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا فرمایا؟ تعلو وجوہہم الصبح، اتنے عبادت گزار ہوں گے، عبادت کرتے کرتے، نمازیں پڑھتے پڑھتے، تہجد گزاری کرتے کرتے ان کے چہرے سرد ہو گئے ہوں۔ اور صحابہ سے آپ نے کہا خوارج جو پیدا ہونے والے میرے صحابہ ایسے ہوں گے تم لوگ اپنی عبادتوں کو ان کی عبادت بہت حقیر سمجھو۔ صحابہ جو اتنی عبادت کرتے، اگر صحابہ کی عبادتوں کی حقیر نظر آئے، صحابہ کی تلاوت ان کی تلاوت کے آگے حقیر نظر آئے، صحابہ کی نمازیں ان کی نمازوں کے آگے حقیر نظر آئے، وہ کتنے عبادت گزار رہے ہوں گے حضرات گرامی۔ لیکن سبحان اللہ اتنی عبادتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ فرما رہے ہیں یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ خوارج اپنی عبادتوں کے باوجود، اپنی تلاوتوں کے باوجود، قرآن کی تلاوت کی پابندی کے باوجود دین سے اسی طرح جدا ہو جائیں گے، دین سے اسی طرح نکل جائیں گے، دین سے اسی طرح دور ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے یہ بھی دین سے اسی طرح نکل جائیں گے۔ معلوم ہوا کسی کا زیادہ سے زیادہ عبادت گزار ہونا اس کے صحیح منہج پر ہونے کی دلیل نہیں۔ عبادت اللہ کو وہ مقصود ہے جو اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے حسن عبادت مطلوب ہے، حسن عمل مطلوب ہے، کثرت عمل نہیں۔ اللہ کہتا ہے اچھی عبادت کرو میری، زیادہ عبادت نہیں بولتا اللہ تعالیٰ،
الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون کتنا اچھا عمل کرتا، کتنا زیادہ عمل کرتا. نہیں، عمل تھوڑا ہی انسان کرے لیکن شریعت کے موافق کرے، کتاب و سنت کے موافق کرے، اس عمل میں وہ برکت ہوتی ہے جو عمل کے طریقے نبوی اور شریعت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ڈھیر سارے عمل میں نہیں ہوتی. قدریہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، ان کے سلسلے میں بھی روایتوں میں یہ آتا ہے یقرؤون القرآن ویتفکرون العلم، یہ بھی ایک بدعتی فرقہ تھا، تقدیر کا انکار کیا انہوں نے، کہا یہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، صبح و شام قرآن مجید پڑھا کرتے ہیں، ویتفکرون العلم، اور علمی باتوں میں بیجا قریدا کرتے ہیں، تقدیر کے انکاری ہیں اور قرآن ماشاءاللہ شب و روز تلاوت کر رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے بارے میں کہا تھا جاؤ ان سے بتا دو قرآن کی تلاوت ہی نہیں، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو اور احد پہاڑ برابر سونا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اللہ کی قسم ان کا کوئی عمل، ان کی کوئی عبادت، ان کی کوئی تلاوت، ان کا کوئی ذکر اللہ کے نزدیک اس وقت تک قابل قبول نہ ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پہ ایمان نہ لائے اور جب تک کہ اس بات کا اقرار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات مقدر کر دی ہے. اللہ سے بدعتی محنت رائے گا جاتی ہے. واقعتاً اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے بد نصیب ہیں. قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، حشر کے میدان میں بہت سارے چہرے ایسے ہوئے عبادت میں خود کو تھکائے ہوئے مگر اس کے باوجود جہنم میں جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک راہب کو دیکھا چرچ میں عبادت کر رہا ہے، اس کو پکارا، وہ باہر نکل کے آیا، اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، عبادت کرتے کرتے جو ہے جسم تھکان سے اس کا جسم نڈھال ہے. اس کی حالت کو دیکھ کر حضرت عمر رونے لگے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا بیچارے اس شخص کی حد دار پہ رو رہا ہو، اتنی عبادت کر رہا ہے، اتنا تھک رہا ہے، اتنا تھکا رہا ہے، لیکن یہ ساری عبادت میں جانتا ہوں کہ اس کی بیکار ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر ہونے والی عبادت بیکار ہے. وہ تو کرسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. جو نصرانی، جو کرسچن، جو یہودی میرے بارے میں سنے، میری دعوت پہنچے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے جہنمی ہے. لاکھوں عبادتوں میں اپنے آپ کو تھکائے. حضرت عمر رونے لگے اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی حضرت کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. قیامت کے دن کتنے چہرے ایسے ہوں گے عبادت کر کر کے تھکے ہوں گے اور اس کے باوجود جہنم میں جائیں گے. حضرات گرامی، بدعت کا پہلا وبال یہ ہے، بدعت کا پہلا وبال یہ ہے کہ بدعتی کی ساری محنت رائگان جاتی ہے، وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے عمل کرتا ہے جبکہ اس کا عمل اسے اللہ سے دور کر رہا ہوتا ہے. اور بدعت کا دوسرا وبال انسان پر یہ آتا ہے حضرات گرامی کہ بدعت کی وجہ سے انسان سنت ہو جاتا ہے. بدعت کی وجہ سے انسان سنت ہو جاتا ہے. بدعتی کو پر عمل توفیق نہ ہوتی، یقین نہیں آتا تو ہمارے ان بھائیوں کو دیکھ لو جو مختلف بدعات میں مبتلا ہیں، ان کی زندگیوں میں بدعات کا اہتمام کتنا زیادہ ہے، بدعتوں کو کیسے منایا کرتے ہیں اور سنتوں سے کتنے دور ہوا کرتے ہیں. شب برات لوگوں نے منائی، بڑے جوش سے منائی، بڑے خروش سے منائی. ذرا دیکھ لو یہ جوش جو آپ کو شب برات کی رات ان لوگوں کی زندگیوں میں نظر آیا، اللہ کی قسم کہتا ہوں شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں بھی یہ جوش ان کے اندر نظر نہیں آئے گا. کل دوپہر سے سارے دکان یہاں بند ہو گئے، آج دوپہر تک بند رہیں گے. وہی رمضان کی آخری 5 راتوں میں دیکھ لو پورا اشرا رات بھر بزنس چلتا رہتا ہے. حضرات گرامی، یہ بدعت کا وبال ہے. انسان جب بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان اس کو سنتوں سے ہٹا دیتا ہے. بدعت میں مبتلا ہونے کا وبال یہ ہے جو کرنا ہے وہ نہیں کرتا انسان اور جو نہیں کرنا ہے اسی کے کرنے کو معمول بنا لیتا ہے. یہ بدعت کا بہت بڑا وبال ہے. اور یہ تو ایک مثال میں نے دی. آپ بدعتیوں کی زندگیوں کو ٹٹول کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا قدم قدم پر جو لوگ نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے عادی ہیں، جو لوگ نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کے عادی ہیں، ان کی زندگیوں میں دیکھو اذکار بعد الصلاۃ کی سنت مذکور ہے. نمازوں کے بعد جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جہاں اجتماعی دعا کی بدعت کا رواج ہے وہاں دیکھیں گے نمازیوں کی اکثریت نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام نہیں کیا کرتی. یہ اصول ہے محترم بھائیو. جہاں کوئی بدعت آئے گی وہاں سے سنتیں رخصت ہوں گی. سنت اور بدعت ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے. حضرات گرامی،
انسان امت مسلمہ کے اندر بدعتوں کا یہ رواج، بدعتوں کا یہ انتشار، بدعتوں کا یہ پھیلاؤ کیوں ہوتا ہے؟ کس بنا ہوتا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے امت بدعات اور خرافات میں مبتلا ہوتی ہے۔ چند ایک اسباب کا ذکر میں اپنے محدود وقت میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے امت مسلمہ میں بدعات کے پھیلنے، بدعات کے عام ہونے کا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان احادیث کے سلسلے میں صحیح اور ضعیف میں فرق نہ کرے، صحیح اور ضعیف میں فرق نہ کرے۔ حدیث کے نام پہ جو بھی بات بتائی جاتی ہے اس کو لے لے۔ یاد رکھنا، دین وہ ہے جو صرف صحیح حدیثوں سے ثابت ہو، ضعیف حدیثوں سے ثابت ہونے والی بات کو دین نہیں کہا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ میری جانب منسوب ہونے والی کسی بھی بات میں پہلے تحقیق کر لیا کرو، ریسرچ کر لیا کرو، واقعتاً میں نے بتائی ہے کہ نہیں، واقعی وہ حدیث ہے کہ نہیں، واقعی وہ میرا فرمان ہے کہ نہیں۔ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین، جو شخص ایسی حدیث میرے حوالے سے بیان کرتا ہے جس کا حدیث ہونا پوری طرح سے ثابت نہ ہو، جس میں جھوٹ ہونے کا، ضعیف ہونے کا امکان ہو، اس کے باوجود وہ حدیث بول کر بیان کرتا ہے تو لسان نبوت کا ارشاد ہے کہ ایسا شخص جھوٹا ہے، ایسا شخص کذاب ہے۔ حضرات گرامی، دین میں بدعت ایجاد ہونے کا ایک بنیادی سبب یہی ہے صحیح اور ضعیف میں فرق نہ ہونا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بریلوی وہ بھی اپنی بدعتوں کے لیے حدیثوں سے استدلال کرتا ہے، اور دیوبندی اپنی بدعتوں کے لیے حدیثوں سے استدلال کرتا ہے۔ ہر حدیث نہیں ہوا کرتی، صحیح اور ضعیف میں فرق کرنا ضروری ہے۔ صحیح احادیث سے دین ثابت ہوتا ہے، ضعیف احادیث سے دین ثابت نہیں ہوا کرتا۔ یہ بنیادی وجہ دین میں بدعت شروع ہونے کی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے تقدیم العقل علی النقل، شک کی بنیاد نقل پر ہے، کتاب و سنت پر ہے، عقل پر نہیں۔ انسان اپنی عقل کو ترجیح دے قدم قدم پر، کتاب و سنت کو تابع بنا دے عقل کے، جو بھی بات، جو بھی حدیث عقل سے ٹکرائے اس کو رد کر دے۔ یہ سائنس پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے اکثر طلبہ اس فتنے میں مبتلا ہیں، احادیث رسول کو اپنی عقلوں کے معیار پہ جانچتے ہیں، اور ہم ہر کتنے لوگوں کو سنتے ہیں احادیث کو ٹھکراتے ہوئے۔ گمراہی کا بہت بڑا دروازہ ہے کہ انسان اپنی بیمار عقلوں کو حکم بنا لے اور کتاب و سنت کو اپنی عقل کے تابع کر دے۔ ہونا تو کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری عقل کتاب و سنت کے تابع ہو۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اپنی عقل کو، آپ اپنی عقل کو الزام دیں، حدیث کو الزام نہ دو کہ یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ بڑا عام ہے، اور بہت ساری بدعتیں اسی بنیاد ہوئی ہیں، اور تاریخ کا باطلی فرقہ معتزلہ کہا جاتا ہے۔ معتزلہ کی گمراہی کی بنیادی وجہ یہ، معتزلہ نے عقل کو حکم مانا اور کہا کہ جو بھی حدیث عقل کے خلاف جائے وہ قابل عمل نہیں، قابل قبول نہیں۔ یہ جو ہے گمراہی کی بہت بڑی وجہ۔ حضرت علی کا مشہور جملہ ہے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بالمسح من اعلی، دین کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی تو موزے کے نچلے حصے کے مسح کرنے کا حکم ہوتا، جبکہ شریعت نے مسح کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ موزے کے اوپری حصے کا، میل کہاں لگتا ہے؟ نچلے حصے میں، اور موزہ کا ہمیں مسح کہاں ہوتا ہے؟ اوپری حصے میں۔ شریعت کی بنیاد اگر عقل پر ہوتی تو موزے کے نچلے حصے کا مسح کرنا مسنون ہوتا، جبکہ مسنون یہ ہے کہ موزے کے اوپری حصے کا مسح کیا جائے۔ حضرات گرامی، یہ بھی بدعت کی بنیاد ہے کہ انسان اپنی عقل کو جج مان لے اور کتاب و سنت کو عقل کی بنیاد پر تولنے لگے۔ اور تیسری بنیاد غلط اساتذہ کا انتخاب، غلط اساتذہ کا انتخاب، غلط قسم کے علماء سے علم حاصل کرنا۔ آج بہت ساری عالمی یونیورسٹیوں میں دین پڑھاتے ہیں کون؟ نصرانی۔ عالمی یونیورسٹیاں جو بڑی بڑی ہیں وہاں دین پڑھانے والے اساتذہ، قرآن پڑھانے والے اساتذہ، اسلامک ہسٹری پڑھانے والے اساتذہ کون ہیں؟ کرسچن ہیں، نصرانی ہیں، یا بدعتی ہیں، خرافی ہیں۔ غلط قسم کے اساتذہ سے علم حاصل کرنا یہ بھی بدعت کے پھیلاؤ کا بہت بڑا سبب ہے۔ تاریخ میں قدریہ کی جو بدعت ہے، انکار قدر کی، آپ جانتے ہیں اس بدعت کے پیچھے نصرانیوں کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلا موجود معبد الجوہنی جس نے تقدیر کا انکار کیا، معبد الجوہنی نے انکار تقدیر کی یہ فکر جو ہے ایک نصرانی سے لی جس کا نام تھا سوسن النصرانی۔ کہنے کو مسلمان ہو گیا تھا، پھر مرتد ہو گیا تھا۔ سوسن النصرانی سے اس نے تقدیر کے انکار کی بات لی، تقدیر کے انکار کا فکرہ لیا۔ اور طالوت نام کا ایک یہودی تھا جس سے جاد بن درہم نامی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار کا عقیدہ لیا۔ تو امت مسلمہ میں جہاں بڑے بڑے بدعتی فرقے ایجاد ہوئے اس کے پیچھے بعض غیر مسلم اساتذہ کا ہاتھ ہے، غیر مسلم عناصر کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے انسان علم جو حاصل کرتا ہے اپنے اساتذہ کو سب سے پہلے دیکھے۔ عبداللہ بن مبارک کا مشہور جملہ ہے انہا
هذا العلم دین ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. لوگوں یہ علم کتاب و سنت کا علم جو ہے دین ہے، یہ آیتیں دین ہے، یہ حدیثیں دین ہے، یہ تفسیر کا علم دین ہے، یہ حدیث کا علم دین ہے، یہ فقہ کا علم دین ہے. لہذا سب سے پہلے دیکھ لو اپنا دین تم کن لوگوں سے حاصل کر رہے ہو. فانظروا عمن تأخذون دینکم، دیکھ لو کہ یہ دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو. غلط دین حاصل کرنے کا مطلب صرف مدارس میں پڑھنا ہی نہیں. آپ کس کے بیانات سنتے ہیں، آپ کس کے خطبے سنتے ہیں، آپ کس کے درس میں شریک ہوتے ہیں، آپ کس کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے. خطیب کا خطبہ سننے سے پہلے اس کے رجحان کو معلوم کر لو کہ یہ کس فکر کا حامل ہے. کسی واعظ کے واعظ کو سننے سے پہلے اس کے رجحان کو معلوم کر لو یہ کس عقیدے کا حامل ہے. کسی مصنف کی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس مصنف معلوم کر لو، اور کسی عالم کے پروگرام کو سننے سے پہلے اس کے رجحان کو معلوم کر لو. اگر اس کے بغیر اس کے سامنے بیٹھ جاؤ گے ایسے شبہات آپ کے ذہن و دماغ میں وہ کھولے گا جن شبہات کا نکالنا مشکل ہو جائے گا. آج کیوں ٹی وی اتنے اور فساد کی وجہ سے ہمارے کم علم نوجوان جو کیوں ٹی وی دیکھ لیتے ہیں اور اس میں آنے والے گمراہ مقررین کے افکار و خیالات سے ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا جو متاثر نہیں تو مروب ضرور ہے. متاثر نہیں وہ ٹی وی میں آنے والے منحرف بیانات سے مروب ضرور ہیں، حوصلہ ضرور ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس اصول کا پاس و لحاظ نہ رکھنا. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. کتاب و سنت بات تم جو سیکھ رہے ہو حاصل کر رہے ہو پہلے اچھی طرح سے دیکھ لو کن سے سیکھ رہے ہو، کن سے حاصل کر رہے ہو، ورنہ وہ تمہارے دلوں میں ایسے شبہات کھول دیں گے جن کا نکالنا اور جن کا نکلنا بہت ناممکن ہوا. حضرات گرامی، دین میں بدعت ایجاد کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی محکم آیتوں کو نظر انداز کر کے انسان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جائے. قرآن نے خود کہا هو الذی انزل الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابهات فاما فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم له الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به. کہ قرآن کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک محکم آیتیں ہیں جن کی تفسیر کو اہل علم جانتے ہیں. بعض آیتیں ایسی ہیں جنہیں متشابہ کہا جاتا ہے. متشابہ آیتوں کی تفسیر قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما يعلم تأويله الا الله. متشابہ آیتوں کی تفسیر کسی علامہ کو نہیں معلوم، کسی شیخ الحدیث کو نہیں معلوم، اس کی تفسیر تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. قرآن کہتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، کجربی ہے، وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور اپنے غلط افکار و نظریات کے لیے ان متشابہ آیتوں سے دلیل لیتے ہیں، حالانکہ متشابہ آیتوں کی تفسیر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حروف مقطعات ہے، مثلا آپ پڑھتے ہیں الف لام میم کاف ہا یا عین صاد طا سین میم، یہ جو حروف مقطعات جن کو کہا جاتا ہے متشابہات، یہ قسم ہے جن کی تفسیر اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کے مفسرین الف لام میم کا ترجمہ نہیں کرتے، کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ نہیں کرتے، طا سین میم کا ترجمہ نہیں کرتے. کیا کہہ کے گزر جاتے اللہ اعلم بمراد ہے. اللہ بہتر جانے کے الف لام میم کے کیا معنی ہیں، اللہ بہتر جانے کے کاف ہا یا عین صاد کے کیا معنی ہیں، اللہ بہتر جانے کے طا سین میم کے کیا معنی ہیں. اہل السنت متشابہ آیتوں کے پیچھے نہیں پڑا کرتے. بدعتیوں کی پہچان ہے بدعتی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑا کرتے ہیں. اسی لیے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ بہت سخت تھے ان لوگوں کے حق میں جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑا کرتے ہیں. صدیق بن عسل نامی ایک بدعتی وہ جو ہے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ کے اپنے بہت سارے گمراہ افکار و نظریات کے لیے قرآن سے استدلال کرتا تھا، قرآن سے دلیل لیتا. حضرت عمر نے اس کو مدینہ بلایا، عراق سے مدینہ بلایا. مدینہ بلانے کے بعد کوڑے کی ایک ایسی مار ماری اسے، کہنے لگا امیر المومنین بات سمجھ میں آ گئی، آئندہ سے کچھ نہیں کروں گا، چھوڑ دیجیے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کوڑے سے سمجھ گیا وہ، اور باقی زندگی میں گورنر کو لکھا اس پہ کڑی نگرانی رکھو، گہری نگرانی رکھو کہ کہیں دوبارہ پھر سے وہ قرآن مجید کی متشابہ آیتوں کے پیچھے نہ پڑ جائے. تو حضرات گرامی، بدعات کے بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ انسان محکم آیتوں کو نظر انداز کر کے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جائے. بدعتیوں کے ساتھ، خرافیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم ذرا جوش و جذبات میں آ کر پہلا قدم ہی یہ اٹھاتے ہیں کہ بدعتی کو ایک دم گالی دے کر دور کر دو. نہیں حضرات گرامی، نہیں محترم بھائیو، یہ دیکھو یہ امام اہل السنہ والجماعہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو بدعت کے مقابلے میں، بدعتیوں کے مقابلے میں بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے. ان کی مجلس میں دو بدعتی ہمیشہ بیٹھے رہے. عبد الرحمن بن صالح الازدی رافضی تھا، شیعہ تھا، اور موسیٰ بن حزام مرجی تھا.
لوگوں نے امام احمد پہ اعتراض کیا، یہ بھی بدعتی ہے، یہ بھی بدعت ہے، عبد الرحمن بن صالح ازدی بھی بدعتی ہے، موسیٰ بن حزام بھی بدعتی ہے، اور ان دونوں کو آپ اتنا قریب اپنی مجلس میں بیٹھاتے ہیں، ان دونوں کو آپ اپنی مجلس میں بیٹھنے کا پرمیشن دیتے ہیں۔ امام احمد نے کہا لوگوں میں ان کی اصلاح چاہتا ہوں، دور کر دوں تو اصلاح نہ ہوگی، میں ان کی اصلاح چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کو قریب کر رہا ہوں کہ تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ امام احمد کے قریب رکھنے کی وجہ سے تب انہضام جو دوسرا شخص ہے اس نے اپنی بدعت سے باقاعدہ توبہ کی، اپنی بدعت سے باقاعدہ توبہ کی۔ ہاں تو پہلا مرحلہ یہ ہے، جو گمراہ انسان ہے اس کو قریب کرو اپنے سے۔ دعوت کی بنیاد تعلقات ہیں، آج تعلق ہی رکھیں گے، دور کر لیں گے تو دعوت کا کام نہیں ہوگا۔ انسان کو پہلے قریب کرو، محبت سے سمجھاؤ، اور اگر محبت سے نہیں سمجھتا ہے، لاکھ کوششیں بیکار ہوگی، تب اس کو دور کرو، تب اس کو دور کرو، تب اس سے حاضر کرو۔ عبداللہ بن رضی اللہ عنہما کا ایک متعلق تھا جو شام میں رہتا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر کو خطوط لکھتا تھا ہمیشہ سے، اور دعا و سلام کی درخواست کرتا تھا۔ وہ انکار قدر کے فتنے میں ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو معلوم ہوا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو خط لکھا، خط لکھ کے کہا ہوشیار، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے تقدیر کا انکار کیا ہے، اگر اسی فتنے اور اسی میں مبتلا رہو گے تم تو پھر مجھ سے آئندہ مراسلت نہ کرنا، مجھ سے کتاب سے مجھے خط نہ لکھنا، اور مجھ سے کسی قسم کا دعویٰ رکھنا۔ تو مقصد ایسی چیز ہے، اس کو اس کی اصلاح ہے، اس کی بدعت کو کم کرنا ہے، اس کی بدعت کو ختم کرنا ہے۔ اگر قریب ہونے سے بدعت کم ہو رہی ختم ہو رہی، قریب ہونا ہے، اگر قریب ہونے سے ختم نہیں ہو رہی تو دور کرنا ہے۔ فی نفسی اس کو دور کرنا مقصد نہیں بلکہ اس کی بدعت کی اصلاح مقصود ہے۔ تو حضرات گرامی، دین کے نام پر جو آج نئی نئی بدعتیں، نئی نئی خرافات ایجاد ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں ان بدعتوں سے خود کو بچاؤ۔ قرآن مجید نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ قرآن نے کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پہ چلو، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ دائیں بائیں جو بہت سارے راستے ہیں ان راستوں پہ نہ چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تمہیں راہ حق سے دور کر دیں گے، راہ حق سے ہٹا دیں گے، راہ حق سے گمراہ کر دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے سیدھی لکیر کھینچی زمین پر، سیدھی لکیر کھینچی، اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی، اور فرمایا کہ یہ دیکھو یہ سیدھی لکیر یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، اور یہ دائیں بائیں جو بہت سارے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں جو دین کے نام پر نکلے ہوئے ہیں۔ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، جو بھی ذرا دائیں بائیں مڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے سیدھے راستے پر سیدھے چلے جاؤ، سیدھے راستے پر سیدھے چلے جاؤ، دائیں بائیں مڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ مسح سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو زندگی کے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو بدعتیوں اور ہر قسم کی بدعت کے راستے اور ہر قسم کی انحرافات اور گمراہی سے خود کو بچنے اور اپنی ذریت کو، اپنے اہل و عیال والوں کو، دوست و احباب کو سب کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده